دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج سب سے پہلے تو ظاہر ہے رمضان المبارک کا اختتام ہوا اور آج یکم شوال ہے، یعنی عید الفطر ہے۔ تو سب دوستوں کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہمارے دوستوں نے جو رمضان المبارک میں عبادات فرمائی ہیں، جو ظاہر ہے ماہ سیام کے روزے رکھے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے اور سب کو فلاح دارین عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے، آمین۔ تو آج دو نکات پر بات ہوگی۔ ایک تو وہ بینچ جو اس سپریم کورٹ آف پاکستان کا قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی بنیاد پر سو موٹو اختیارات کے تحت بنایا گیا تھا اور اس کی سماعت کر رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ دوسرا کہ پاکستان یقیناً بہت ساری معاشی اور سیاسی مشکلات میں پچھلے کئی سالوں سے گھرا ہوا ہے، اور ظاہر ہے بہت ساری وہ مشکلات ہماری اپنی پیدا کرتا ہیں، خاص طور پر ان سائنسدانوں کی جن کے جسم پر ایک خاص ملبوس اور وردی ہوتی ہے، اور ان کو کوئی خارش ہوتی ہے تو پاکستان میں تجربات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے آخری تجربہ جو انہوں نے کیا سب سے زیادہ تباہ کن تھا، جس میں نیازی قذاب فینا مینا کو کریٹ کیا گیا۔ اب وہ مشکلات جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریسیڈ ہوتی جا رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گامزن ہیں، اور انشاءاللہ یہ کچھ بعید نہیں کہ آئندہ چند سالوں میں معاملات بہت سدھر جائیں گے اور پاکستان پھر ایمرجنگ مارکیٹ کے ٹریک پر آ چکا ہوگا۔ تو پہلے وہ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے بینچ کی، کہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ جس کے سربراہی قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ آئین پاکستان کی جو شیکیہ دفعہ 184 ہے، اس کی جو آگے کلاز ہے 3 یا ذیلی دفعہ، اس کے تحت جو حاصل شدہ اختیارات جو از خود کسی کیس کی سماعت کرنے کے ہیں، ان کے تحت وہ بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس کا جو امیڈیٹ محرک تھا وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا خط تھا کہ یہاں پر کچھ انتظامی مداخلت ہو رہی ہے ان کے جوڈیشل معاملات میں، تو اس کا کوئی مداوع کیا جائے۔ اگرچہ وہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، لیکن ساتھ یہ بھی بہت سارے کوارٹرز کی طرف سے، لائرز کمیونٹی کی طرف سے اس قسم کے یعنی بیانات اور خطوط یا یہ کہ پریشر ٹو سے بلڈ اپ کیا گیا کہ اس کو سو موٹو کے تحت سنا جائے۔ اگرچہ آئیڈیلی اسپیکنگ ان موٹیوز کی بنیاد پر، یعنی جو کوئی خطوط لکھے یا یعنی ایک طرح سے یہ ایک تصادم ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے جوڈیشل معاملات کو چلائیں گے، اور دوسری طرف اگر کوئی خطوط لکھتا ہے، وہ بے شک وکلاء کی ہی کوئی تنظیم ہو، ظاہر ہے کوئی بھی وکلاء کی تنظیم یا ادروائز کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ کوئی الٹرسٹک بیسڈ نہیں ہوتی، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ان کے انٹرسٹ کو کوئی پرابلم بنے تو وہ محرک بنتا ہے اس قسم کے خطوط اور گویا ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے، خاص ڈگر کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ تو اگر تو وہ فیکٹر ہو تو یقیناً یہ ایب انیشو یہ کوئی مناسب معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے دباؤ پر آپ لے رہے ہیں۔ ہاں، ان دیر آؤن تھاٹ اگر سپریم کورٹ کے ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولی یہ ضرورت ہے کسی معاملے کو سو موٹو کے تحت سننے کی، تو پھر ظاہر ہے ان کا یہ اختیار ہے اور پھر ہونا چاہیے۔ اب اس میں کون سی چیز پریویلنگ تھی، وہ جو بیرونی پریشر تھا یا سوشل میڈیا کا پریشر تھا یا ادروائز، یا کہ ان کی اپنی جوڈیشل سوچ یا جوڈیشل وزڈم میں یہ بات کی گئی، تو بہرحال ہم حسن ظن سے رکھتے ہیں اسی سینس میں کہ قاضی صاحب نے
اور ان کے رفقا نے اس کو جوڈیشل وزڈم سمجھا ہوگا، تو اس پر سو موٹو نوٹس لیا، اور اس خط کی بنیاد پر کہ یعنی کچھ جو سپریم کورٹ جوڈیشل معاملات میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں مداخلت ہے، اس کو ان جنرل ٹیک اپ کیا۔ اب 7 ججز تھے، ظاہر ہے اس پر ملٹیپل ہیئرنگز بھی ہو چکی ہیں۔ اب ایک جج جو خاصے یعنی متحرک ہیں اور عموماً فیصلوں میں کچھ نہ کچھ اضافی یا اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ حکم نامے میں اپنے نوٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ معاملہ انتظامی ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ اختیارات حاصل تھے کہ وہ اس کو انتظامی پاورز کے تحت اس کو سیٹل کرے یا ڈسپوز آف کرے یا اس کو ٹیک اپ کرے۔ نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور نہ ہی ان ججز نے اس پر کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ خود اختیارات یعنی سو موٹو کے اختیارات جو ہیں ان کے تحت اس پر جوڈیشل نوٹس لیتی۔ لہذا یہ جوڈیشل پروسیڈنگز جو ہیں وہ انکالڈ فار ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ جوڈیشل فورم پر ایک باقاعدہ بینچ بنا کر از خود نوٹس لے کر انہوں نے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں فردر اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور اس سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ ظاہر ہے جب ایک بھی جج ریکیوز کر لے، کسی بھی بینچ کا حصہ ہو اور وہ کہے کہ میں اب فردر اس کی پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہونا چاہتا، تو وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ اب ایک اور بھی ساتھ شنید ہے کہ عطر من اللہ صاحب جو کہ بینیفیشری ہیں بنیادی طور پر شوکت عزیز کی اس وقت کی اللیگل برطرفی کے، کہ اس اللیگل برطرفی کے نتیجے میں ان کو گویا لائف لائن مل گئی۔ یہ ادروائز تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شاید جج کے طور پر ہی ریٹائر ہو جاتے، پھر انہیں چیف جسٹس بننے کا موقع ملا اور پھر آگے سپریم کورٹ میں بھی اب وہ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال وہ بھی اس بینچ میں شامل ہیں اور وہ بھی شنید ہے کہ نوٹ لکھے بیٹھے ہیں۔ تو اب ریکیوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ امیٹیریل ہے فار دا ٹائم بینگ، اس لیے کہ بینچ تو آلریڈی ٹوٹ گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بینچ جب بھی ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے وہ ٹوٹنے والا بینچ جو ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی جو بھی کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس کے سربراہ کو لکھتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، لہذا بینچ ٹوٹ گیا، اب کوئی نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ اور ظاہر اس صورت میں خود قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس جو ہیں وہی بینچ کے سربراہ ہیں۔ تو بینچ ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریکنسٹیٹیوٹ بینچ ہوگا۔ اس کا ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 رکنی بینچ تھا، ایک چلا گیا، اب وہ 6 رکنی کو ہی ایک بینچ قرار دے دیں اور اس کیس کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہیئرنگز وغیرہ ظاہر کنڈکٹ کر لی ہیں تو وہ موضوع ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان باقی 6 میں سے بھی ایک عطر من اللہ بالفرض وہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شامل نہیں رہنا چاہتے تو ان کو بھی فارغ کر دیں، 5 رہ جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان 2 کی جگہ یا 1 کی جگہ ایک اور یا 2 اور جج جو ہیں وہ آ جائیں اور پھر 7 رکنی بینچ ہو، یا ایون اس سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اب یہ گویا ثواب دید ہے اس کمیٹی کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان چیف جسٹس کے بعد تو ان 3 رکنی کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بینچ کون سا ہو، اس میں کون کون سے ججز شامل ہوں۔ تو موسٹ پروبیبلی اس پر کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ظاہر ہے وہ ریکنسٹیٹیوٹ ہو جائے گا اور اس پر معاملات چلیں گے۔ اگر ہم آئینی اور جو قانونی پہلو ہیں یا اسپرٹ ہے اس کے مطابق دیکھیں تو یحییٰ آفریدی صاحب کا موقف جو ہے وہ خاصا ویٹ رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جج یہ کہتا ہے کہ میرے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، کوئی ایسا شخص جو قانون اور آئین کی نظر میں وہ ریلیونٹ نہیں ہے وہ مداخلت کرتا ہے، تو یا کہ جج اپنے طور پر محسوس کرتا ہے میں انصاف نہیں کر سکتا، میں خوف میں مبتلا ہوں، یا کوئی ٹیمپٹیشن ایسی موجود ہے، یا میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، یا ایون بغض ہے
یعنی اس سینس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. تو چاہیے تو یہ کہ اپنے اختیارات، یعنی اگر یہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو ایسا صورتحال کا سامنا تھا تو وہ اس سو کارڈ ایڈمنسٹریٹو یا ایجنسیز کے پریشر کو باضابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نوٹس میں لاتا، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ آگے پھر کارروائی کرتے، اس پر بینچ بناتے یا کچھ بھی کرتے، یا ایون اس سے پہلے وہ جج جو تھا وہ کنٹمپٹ کا نوٹس بھیجتا اس شخص کو، جو بھی آفیشل ہے یا جو بھی اہلکار ہے، کہ آئیں، جیسے کہ باقی معاملات میں ہوتے ہیں. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ایک جج نے ڈپٹی کمشنر کو کنٹمپٹ میں باقاعدہ سزا دے دی. تو اسی طرح یعنی انہیں چاہیے کہ جب ان کے پاس اختیارات ہیں تو یہ بجائے کہ اس پر ایکٹ کرنے کے آگے بھیجنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ متاثر ہو گئے ہیں، آپ خوفزدہ ہو گئے ہیں، یا لالچ میں آ گئے ہیں، یا اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں چاہتے، آپ کے اعصاب جواب دے چکے ہیں. تو اس صورت میں تو آپ ظاہر نائل ہیں، آپ کو جج نہیں رہنا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن اگر آگے بالفرض بات کی بھی گئی ہے تو چیف جسٹس کو اس پر کوئی بھی اپنے طور پر جو ایڈمنسٹریٹولی وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جن ججز نے مجھے یہ کمیونیکیٹ بات کی ہے، یا تو وہ یہ اسٹیبلش کریں، اور اسٹیبلش کریں گے تو کیا ان کا مس کنڈکٹ بنتا ہے یا نہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الٹے بانس بریلی کو والی بات ہے کہ جو اختیارات آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اور جس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس صورت میں آپ نے ایسے ایکٹ کرنا ہے، اس طرح انہوں نے ایکٹ نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جس پانی میں ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں جن کا وہ دبے انداز میں ذکر کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی بات موجود ہے، اور اس سے ارسپیکٹو بھی انڈیپینڈنٹلی بھی یہ بات موجود ہے کہ انہی ججز جو ہیں ان پر بڑے سیریس معاملات ہیں، الزامات ہیں، یعنی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے، اور ان پر بعض کے خلاف تو باقاعدہ ریفرنسز موجود ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور چاہیے تو یہ ہے کہ یہ از خود نوٹس لیا جائے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ جو ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا، یا ان پر جو الزامات ہیں وہ کوئی اللیگل ہیں یا کیا ہے. اور اس صورت میں ظاہر ہے پہلا فورم تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہے. بہرحال نہ اس کا اجلاس بلایا گیا اس سینس میں، اور یعنی اجلاس بلانے سے مراد ہے کہ وہ پراپر پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں کی گئی، بلکہ ایک گڑبڑ کام کر دیا گیا. پہلے پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ آپ کمیشن بنائیں، جب انہوں نے کمیشن بنایا تو وہ فروٹفل نہیں ہوا. انہوں نے بھی شاید ہاف بیکڈ بات کی کہ تصدق جیلانی کو کہا کہ یہ بنے جو انکوائری کمیشن آف انکوائری ہے اس کے سربراہ، اور انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گویا گورکھ دھندا ہے کہ جس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس صورتحال کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب اور وہ کمیٹی یا سپریم کورٹ اوور آل. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ انہیں بلائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں اور کہیں کہ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا. ہیں جی، آپ ویسے واویلا کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں، لائم لائٹ لے رہے ہیں اور اس میں سٹار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک خاص جماعت علی اعلان وہی ایجنڈا رکھتی ہے جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا اپنے آپ کو پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، یا کیا چکر کیا ہے؟ تو اس صورت میں ان ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ سو موٹو پر بیٹھے رہیں اور روزانہ سماعتیں ہوتی رہیں اور پھر وہ ہیڈ لائنز جو ہیں وہ لیتے اور دیتے رہیں. جی، تو بہرحال دیکھتے ہیں. اب دوسری بات کہ پاکستان اپنی معاشی پریشانیوں کی گویا کلائمیکس پر پہنچ کر اب انشاءاللہ واپسی اس کی شروع ہوئی ہے. اس کے جو سالڈ بیسز ہیں، اسباب ہیں، وہ تو یہی ہیں کہ اب ایک پراپر نظام ان پلیس ہے، ایک 5 سال کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے، اور وہ بظاہر سٹرانگ حکومت ہے کہ ان کو 2 ٹوک میجورٹی حاصل ہے.
اگر کوئی کولیشن ہے لیکن صرف 2 پارٹیوں کی کولیشن ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری اور بظاہر شامل ہیں، لیکن ان کے آنے جانے سے حکومت ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے مضبوط ہے. اور وہ جو مضبوطی ہے وہ بھی بڑے سٹرانگ پولیٹیکل پیچ اپ اور گرینڈ گویا پلان کے تحت ہے کہ ان کو باقاعدہ یعنی جو مختلف پوزیشنز ہیں، آئینی پوزیشنز ہیں، پوسٹ ہیں، ان کو دے دیا گیا ہے تاکہ ان میں کوئی ٹیمپٹیشن نہ رہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آگے ایک ان فل گیئر جو حکومت ہے، نہ صرف یہ کہ نسبتاً بچت کے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی، جیسے اب پرائم منسٹر گئے سعودی عرب اور ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ گئے، لیکن سب نے اپنے اپنے اخراجات برداشت کیے. یہ نیشنل ایکسچیکر پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اگرچہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ عام کمرشل فلائٹ کے ذریعے گئے ہیں اور واپسی ظاہر عام کمرشل فلائٹ کے ذریعے آئے ہیں، لیکن یہ بھی بات اہم ہے کہ جب پرائم منسٹر لیول کی کوئی شخصیت جاتی ہے تو جس عام کمرشل فلائٹ میں وہ جائیں گے اس میں تھوڑی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، ظاہر سیکیورٹی کے ایشوز یہ وہ، تو اس صورت کا بھی بہرحال کوئی تدارک ہونا چاہیے، جیسے کہ اس صورت میں واپسی پر جو باقی پیسنجرز تھے ان کو شکایات بھی پیدا ہوں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. تو اب یہ کیسے یعنی آن ٹریک ہو رہا ہے پاکستان؟ ظاہر ہے ایک قرضوں میں ڈوبا ہوا اور گویا جس کو خنجر آزمائش سے گھائل کر دیا گیا، جس کے معیشت کو نیازی قذاب پلان کے ذریعے، اور وہ 4-5 جو شیرو تھے، جوڈیشل شیروز نیازی قذاب کے، جن میں ثاقب نثار، کھوسا، بند عالم وغیرہ نمایاں نام تھے، جاز الحسن نقوی وغیرہ، اور انہوں نے اس ملک کو سمجھ لیں کہ اس سے ایسی دشمنی کی ہے کہ شاید دشمن بھی ایسا نہ کر سکے. اور ان سب کے سرغنہ بجوا اور فیاض حمید اور ان کے پیش رو جو تھے، انہوں نے اس ملک کو ایسی گویا سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، اس کی معیشت کو، اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست کو، کہ ادموا کر دیا. اور ان کے جو پولیٹیکل انڈیکس تھے، یعنی نیازی قذاب اور اس کے جو جھوٹ کا پلندہ ارد گرد لوگ ہیں، وہ تو اعلان کہتے تھے کہ جیسے گدھ نظر رکھتے ہیں نا کہ سری لنکا بنائیں گے اور یہ ڈیفالٹ کرے گا، اور انہوں نے ہر طرح کی کوششیں بھی کی، لیکن بہرحال چوڑیں دیکھیں بجی گئیں نہیں مریاں. پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اور اب جو آئی ایم ایف سے نیا پیکج لینے، اگرچہ یہ آئیڈیل بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ موجودہ صورتحال کیونکہ ایسی ہے، اس میں یہ قرضے ری اسکیجول کرانے اور نئے قرضے لینے اور ان کو آپٹیمم انداز میں یوز کرنا اور جوڈیشس یوز کرنا ضروری ہے، جس کی کہ بڑی توقع ہے. تو اب کوئی کم و بیش $8 ارب کا پیکج جو ہے وہ آئی ایم ایف سے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے، یعنی عربیہ سعودی، وہ جو ان کی انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنی ہے نا، وہ ہے ہولڈنگ کمپنی، یعنی گویا کہاں کتنا انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اس میں اس کے جو سی ای او ہیں محمد القعطانی، ان کے بقول جو پاکستان میں ہے $1 ارب کا امیڈیٹ ایک تو یعنی سرمایہ کاری ہے، اور وہ بڑی سرمایہ کاری کا حصہ ہے جو $21 ارب ہے، اور اس $21 ارب میں $14 ارب کے کم و بیش جو آئل ریفائنری کا پروسیس ہے اس میں، اور $7 ارب اس کے علاوہ جو ان میں میجر حصہ جو ہے وہ کان کنی پر مبنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کو ان رائٹ ارنیسٹ چلانا، اور دوسرا یہ سعودی عرب پلس قطر اور ظاہر یو اے ای سے یہ ہیوی انویسٹمنٹ لانا، جس میں صرف سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اوور دا ایئرس جو ہے وہ $21 ارب بڑا بہت زیادہ یعنی کنسیڈریبل چنک ہے. اس طرح امیڈیٹ پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے اور باقی یعنی جو فائنینشیل انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان سے، تو یہ بڑی حد تک جو سموتھ رننگ ہے اکانومی کی اور اس کو ٹریک پر لانے کی یعنی سالڈ کوششیں ہیں، اور انشاءاللہ باہر آور ہوں گی. خاص طور پر سی پیک اور ایک اور پروگرام ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کا معاملہ ہے، اگر واقعتاً اس پر عمل ہو جائے تو وہ بھی ایک خاصا اچھا معاملہ ہے. تو اس لیے یعنی ہمیں
کچھ نیگیٹیوٹی سے ہٹ کے پازیٹیوٹی کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اگرچہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن بہرحال گیون سرکمسٹانسز میں یہ کوئی بیڈ ڈیلز نہیں ہیں یہ جو آگے آنے والی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہتر فوٹنگ پر آئے گا۔ ایک جاتے جاتے ایک چھوٹا سا اور بھی چھوٹی سی خبر ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ رولنگ کولیشن کی طرف سے ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف زئی گیلانی اور دوسرے جو ہیں وہ سعدل ناصر خان ہیں بلوچستان سے نون لیگ کے، وہ ڈپٹی چیئرمین بنے۔ ظاہر ہے اس میں گویا ان کو ڈسپیوٹیڈ یا کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ویسے تو اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ان کے مقابلے پر جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کرتے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، وہاں پر ہلا گلا کرنے کی کوشش کی اور بظاہر بے سر و پا قسم کے الزامات لگائے کہ جیسے دیکھیں جی ہاؤس انکمپلیٹ ہے، آئین یہ کہتا ہے، حالانکہ آئین ایسی اس سینس میں نہیں کہتا کہ اگر 2 4 5 ایم پی ایز یا ایم این ایز یا سینٹ کے ممبرس جو ہیں وہ متعلقہ ہاؤس میں موجود نہ ہوں تو محض اس وجہ سے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی یہ پی ٹی آئی نے الزامات لگائے نا کہ کیونکہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے تو یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اچھا یہ علی ظفر ان کے ظاہر نام نہاد، وہی عجیب بات یہ ہے کہ نام نہاد وکلاء بھی جو ہیں وہ محض دکانداری اپنی چلانا چاہتے ہیں کہ نیازی قذاب کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر آئینی یعنی جو موشگافی بے بنیاد بھی ہو تو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جواب لا منسٹر طارق صاحب نے دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئین میں ایسا کہیں نہیں لکھا، ڈیولی کنسٹیٹیوٹیڈ وہ ہو جاتا ہے جتنا کنسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے۔ اس کا ڈیولی کنسٹیٹیوٹیڈ کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ لفظ ایڈ کیے گئے تھے تب سینٹ موجود نہیں تھی، تو اب ظاہر ہے آلریڈی ڈیولی کنسٹیٹیوٹیڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری سینیٹر موجود ہو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی نے ہی ایفرٹ کر کے وہ چند سینیٹرز جو ہیں خیبر پختونخوا سے آنے نہیں دیے، اس لیے کہ وہاں پر مخصوص سیٹوں پر الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کو حلف نہیں لینے دیا گیا، اور اس کا ایک کنسیکوینس یہ ہے کہ وہ اسمبلی کا کیونکہ اجلاس نہیں فل ٹائم بلانا چاہتے، لہٰذا وہ اپنا بجٹ بھی نہیں منظور کروا لے۔ اب مہینے کی بنیاد پر اڈھاک پر وہ اپنا بجٹ منظور کرواتے ہیں، ریسنٹلی بھی 1 مہینے کا کروایا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں محض شرپسندی کے لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی، الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور ان کو اوتھ نہیں لینے دی، اور نہیں لینے دی اس لیے الیکشن کمیشن نے وہاں کا سینیٹرز کا الیکشن پوسٹ پون کر دیا۔ اب خود ہی یعنی وہ حماقت کی ہے اور خود ہی وہاں پر وویلا کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی زیادتی ہوگی ہے، غیر آئینی ہے۔ باہر ظاہر ہے جو مسکرینٹس ہیں، جو بدخواہ ہیں اس ملک کے، جو یہودی قادیانی اور باقی پاکستان دشمن طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں، نیازی قذاب اور اس کے چیلے چانٹے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہیں کہ ظاہر ہے دشمنوں کا اعدائے ملت کا تو یہی مشغلہ ہے نا، اور وہ کیا کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو۔ لیکن باہر ان کی یہ کوششیں جو ہیں وہ بار آور نہیں ہوئی، الٹا ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں جس کو وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اگرچہ انہوں نے فراڈ کیا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جینون ووٹ ہے، تو اس کا خمیازہ بھی وہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں کہ یعنی نہ کوئی بندے دے پترار ایڈمنسٹریشن ہے جی، اور نہ ہی کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے کہ خیبر پختونخوا کو کیسے چلانا اور وہاں کے لوگوں کو کیا ریلیف دینا۔ تو باہر جنہیں کھادیاں گاجراں ڈیڈونا دے پیڑ ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔